اور ان کے یعنی ابراہیم علیہ السلام کا بیوی کھڑی تھی ہنسی، سو ہم نے بشارت دی ان کو اسحاق کا۔ جب فرشتے نے اسحاق علیہ السلام آپ کو پیدا ہو جائیں گے بچہ، اس کا نام اسحاق ہوگا۔ اس سے پہلا اماں حاضرہ علیہ السلام کو رضی اللہ عنہا کو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہاں پر ابھی سارہ کا بات بولتے ہیں، جو سارہ جو بڑی ہو گئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام میں بڑے عمر کو پہنچے تھے، تو ان کو اسحاق کا بیٹا پیدا ہونے کا بشارت دی، تو وہ بڑھیا ہنس پڑی۔ اور اسحاق سے پیچھے یعقوب علیہ السلام کے بھی یہاں تک انہوں نے بولا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، اس کے بعد میں ان کو یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ اس طریقے سے آگے پوتے کا نام بھی بتا دیے۔ کہنے لگے کہ ہائے خاک پڑے، جب ان کی بیوی نے کہنے لگی کہ ہائے خاک پڑے، یعنی سارہ رضی اللہ عنہا نے کہنے لگی کہ ہائے خاک پڑے، اب میں بچہ جنوں گی بوڑھیا ہو کر، اور یہ میری میاں ہے بالکل بوڑھے، واقعہ یہ ابھی عجیب بات ہے۔ اس طریقے سے سارہ نے وہ فرشتوں سے کہہ دیا۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم خدا کے کاموں میں تعجب کرتے ہو، اور خصوصاً اس خاندان کے لوگ، تو تم پر تو اللہ کی خاص رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برکتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، اور بہت سے مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی امتحان تھے اس میں ابراہیم علیہ السلام نے پاس ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا دیا، یعنی آپ اتنا شک میں نہیں رہنا چاہیے کر کے وہ لوگ ایک بات کہا دیے کہ فرشتے بے شک وہ تعریف کے لائق بڑی شان والا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ وہاں یعنی اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق بڑے شان والا ہے۔ سمجھ میں آئے گا بات؟ اردو الفاظ کو پڑھتے ہیں نا تو آگے پیچھے دیکھیں گے تو معنی مطلب کو معلوم پڑ جائے گا۔ قرآن کو پڑھنا بہت آسان ہے، معنی کو بھی سمجھنا بہت آسان ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو دبی ہوئی، ان کو جب ایسا رہنے دو، جب علم والے آئیں گے تو ان کو پوچھ کے معلوم کر لیں گے کہ یہ بات اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جو معنی معلوم نہیں کر کے ایک دو باتوں کو پیچھے پڑھ کر اگر قرآن شریف کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے مسلمانوں، تو ہم کو علم کہاں سے آئے گا؟ کافر لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور مسلمانوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ کیا ان کو جواب دینے کے بعد تمہارے پاس علم ہے؟ نہیں نا، کیونکہ تم لوگوں نے قرآن کو ایسا ہی کپڑے میں باندھ کے رکھ دیا۔ بس رمضان المبارک میں جو امام کو بلا دیتے اس کو پیسہ دے دیتے، وہ قرآن کو پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ تو معلوم ہے آپ کو تراویح میں قرآن کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، کتنا سمجھ آپ کو آتی ہے، اللہ جانے اور آپ بھی جانے۔ اللہم اغفر لی۔